بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اور اس کی اسپرٹ اور اس کی روح کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم ترجمہ جو سیکھ چکے ہیں اس سے نیکسٹ درود شریف کا ترجمہ کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ درود کا لفظی مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لفظ تو ہم بولتے ہیں کہ درود شریف، درود کا لفظی مطلب دعا ہے، رحمت ہے، سلام ہے۔ دعا، رحمت، سلام، یعنی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، آپ کو ہم سلام بھیجتے ہیں۔ سلام نشانی ہے عزت کی، احترام کی، رسپیکٹ کی۔ تو درود شریف میں ہم ایک تو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجتے ہیں، اور اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ بچے جانتے ہیں کہ آپ سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھیں، اس کی بلڈنگ تعمیر کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ اتنا بلند کیوں ہے، اس کی ریزن بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انبیاء میں سے، انبیاء کرام میں سے واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں اللہ کی توحید اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا انسان آپ کے ساتھ آپ کا حامی نہیں تھا، آپ کے والد بھی آپ کے مخالف تھے، اور پھر آپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے سارے بتوں کو تہس نہس بھی کر دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے آگ میں بھی ڈالا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ پھر اپنے ایسے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں کہ جب اس کا کوئی حامی نہ ہو، جب کسی اللہ کے بندے کا کوئی حامی نہ ہو، ون ٹو آل، سب مخالف، گھر والے بھی اور سب لوگ، اور ایمان اس بندے کا پکا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اپنے قوانین بھی بدل دیتے ہیں، اپنے ایسے بندوں کے لیے اپنے قانون بھی بدل دیتے ہیں۔ وہ اقبال کیا کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آگ کا کام جلانا ہے نا، سب کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے، لیکن انسانی تاریخ میں وہ واحد واقعہ ہے کہ جب کسی انسان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد نے دیکھا کہ وہ آگ کے اندر صحیح و سلامت رہے، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ آگ کا جو مالک ہے اس نے کہہ دیا یا نار کونی
بردوں وسلام علی ابراہیم، آگ ہمارے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ کیوں اتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی؟ ہر انسان کے لیے ایسے حکم نہیں ہوتے۔ اتنے پختہ ایمان والے اللہ کے نبی، سارے انسان مخالف، کوئی ایک بھی بات ماننے والا نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ نہیں مانتے لوگ، نہ مانے، سچا تو میں ہی ہوں نا، ٹھیک بات تو میں ہی کر رہا ہوں، کرتے رہے مخالفت، پرواہ نہیں کی۔ پھر اللہ نے بھی اپنے ایسے بندے کی مدد کیسے کی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے، حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آگ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آگ نے تو جلایا ہی نہیں ہے۔ اتنی کوشش کی ان لوگوں نے، لکڑیاں اکٹھی کی، تیل اوپر ڈالا، سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے کہ ابھی دیکھیں ابراہیم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لوگ اس انتظار میں تھے، آپ کو لایا گیا اور پھینک دیا گیا، لیکن وہی چیز ان کے گلے پڑ گئی کہ جب آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو پھر وہ سوچنے لگ گئے کہ اس ابراہیم کا رب تو واقعی ہے۔ تو جب ہم درود پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب ہم نام لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب ہم یہ نام لیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا، ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہم بھیج رہے ہیں، عزت پیدا ہو، رسپیکٹ پیدا ہو، ایسا درود شریف ہم پڑھیں۔ صرف یہ نہیں کہ ثواب کے لیے، ثواب تو ہے لیکن اس بہت ساری باتیں ہیں، ہم ان کی اسپرٹ اور روح سے ہم ناواقف ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے مسلمانوں کا۔ ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، دعائیں سیکھتے بھی ہیں، ثواب کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے ہماری عملی زندگیوں میں تضاد پایا جاتا ہے، اسی لیے ہم امن اور سلامتی سے محروم ہیں، سکون سے محروم ہیں، اسی لیے ہم ترقی بھی نہیں کر رہے۔ یہ ساری خرابیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ اپنی عبادات سے ناواقف ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ بچوں کو یہ بتا سکوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔